حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ جانتے ہیں، یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد، اتنے بڑے عالم، اور ان کے زمانے میں، ان کے دور میں، اس کے محلے میں ایک کفن چور رہتا تھا۔ آپ کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو کفن چوراتا ہے، آپ نے اس کو بلوا لیا۔ وہ شخص آیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اندر گئے اور لے جا کر کے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسہ نکالا، اس کے مٹھی باندھ کر اس کو دے دیا۔ کہا حضور یہ پیسے کیسے ہیں؟ کہا تم پیسہ لو، وعدہ کرو کہ میرا کفن نہیں چراؤ گے۔ اس نے کہا حضور یہ کسی نے غلط بات اڑائی، آپ نے ساتھ فرمایا پہلے پیسہ لو، وعدہ کرو اور جاؤ۔ اس نے سوچا کہ کہیں حضرت اور غصہ نہ جائے، انہوں نے پیسہ لیا، وعدہ کیا کہ میں آپ کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، لیا، چلا گیا۔ اتفاق سے حضرت کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو پورے دلی میں ہنگامہ مچ گیا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کر گئے، اللہ کے ولی۔ لوگ گئے اور وہ چور بھی گیا دیکھنے کے لیے، اور جب وہاں گیا تو دیکھا کہ حضرت باقی باللہ کے مرید نے جو کفن خریدا تھا وہ بڑا قیمتی کفن تھا، بڑا مہنگا کفن تھا۔ چور نے دیکھا اور حساب لگانا شروع کیا، حضرت نے جو پیسہ دیا وہ تو بہت کم پیسہ دیا ہے، اور یہ تو کفن بہت قیمتی ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لہذا اس نے من ہی من میں، دل ہی دل میں یہ سوچا کہ ہم کفن ضرور چرائیں گے۔ اور پھر حضرت کو پتا کیا چلے گا، حضرت تو انتقال کر گئے ہیں، رات کے سناٹے میں جائیں گے اور کفن کھینچیں گے اور بیچ کر کے اپنی بچوں کی پرورش کریں گے۔ چنانچہ اسی نیت سے وہ جنازے میں بھی شریک ہوا، حضرت کے کفنانے میں، دفنانے میں شریک ہوا، اور جب وہاں سے دفنا کر کے واپس آیا تو روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے نشان لگا کے آیا، کیونکہ رات کے سناٹے میں اس کو پھرانا تھا۔ چنانچہ وہ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے تو کدال لیا اور قبرستان پہنچ گیا، اور وہاں مٹی کو ہٹایا، تختے کو ہٹایا، ہاتھ ڈالا تاکہ کفن کھینچے۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پکڑا تو اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ جس کو میں نے مردہ سمجھا تھا وہ تو زندہ نکلا، اور حقیقت میں انہوں نے آج تک مردے کا کفن چرایا تھا، کسی زندے سے پہلی مرتبہ پالا پڑا، کسی زندے سے پہلی مرتبہ پالا پڑا تھا۔ یہ اللہ کے بندے، یہ برگزیدہ بندے جیسے اوپر رہتے ہیں نا، ایسے زمین کے اندر بھی رہتے ہیں۔ اس کو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، یہ بات یہی رہنے دیجئے، میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اوپر جیسے رہتے ہیں ویسے اندر بھی رہتے ہیں۔ علماء کرام ایسے موقع پر مثال پیش کرتے ہیں، میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے اینٹ کا بھٹا دیکھا ہے؟ اینٹ کا بھٹا آپ جائیے گا تو وہاں کوئی پکی اینٹ ہے، 1 نمبر اینٹ، کوئی 2 نمبر، کوئی 3 نمبر، تو کوئی گوریا اینٹ ہے، کچی پکی اینٹ، آپ نے گوریا اینٹ لے لی اور ایک اینٹ 1 نمبر اینٹ، اور آ گئے اپنے گھر، آپ نے گڑھا کھودا 2، ایک میں گوریا اینٹ رکھ کر زمین کو برابر کیا، ایک میں 1 نمبر اینٹ رکھ کر زمین کو برابر کیا۔ 1 سال کے بعد آپ گوریا اینٹ کو تلاش کیجئے گا نہ تو وہ اینٹ نہیں ملے گی، کیونکہ مٹی مٹی میں ختم، اور 1 نمبر اینٹ کو کھود کر دیکھے گا تو وہ ویسے کی ویسے رہے گی۔ 1 نمبر اینٹ سے پوچھئے، اے اینٹ، جس کھیت کی مٹی تو ہے اسی کھیت کی مٹی گوریا اینٹ بھی، جس فرما میں تمہیں ڈالا اسی فرما میں اس کو بھی، اور جس کاریگر نے تمہیں بنایا اسی کاریگر نے اسے بھی، جس بھٹا میں تمہیں لگایا اسی بھٹا میں اسے بھی، لیکن گوریا اینٹ ایک ہی سال میں ختم اور تم ویسے کے ویسے ہو، تو وہ گوریا، وہ 1 نمبر اینٹ کہے گی بات بالکل سچ ہے، جس کھیت کی مٹی میں ہوں اسی کھیت کی مٹی گوریا اینٹ بھی، جس کاریگر نے مجھے بنایا اسی کاریگر نے اسے بھی، جس فرما میں مجھے ڈھالا اسی فرما میں اسے بھی، جس بھٹا میں مجھے لگایا اسی بھٹا میں اسے بھی، لیکن مجھ میں اس میں فرق یہ ہے کہ گوریا اینٹ آگ سے الگ رہی، آگ کی تپش سے الگ رہی، آگ کے جلن سے الگ رہی، آگ کی گرمی سے الگ رہی، اور میں آگ کے قریب رہی۔ آگ کی تپش نے، آگ کی گرمی نے مجھے جلا جلا کر اتنا پختہ کر دیا ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، 50 سال کے بعد بھی کھود کر دیکھو گے تو میں ویسے کے ویسے ملوں گی۔ اس مثال کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو مجھے کہہ لینے کی اجازت دیجئے، ہم لوگ گوریا اینٹ کی طرح ہیں، اور یہ اولیاء اللہ
تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت مخدوم سمنا مخدوم بہاری، یہ لوگ ایک نمبر عید کی طرح ہے. عشق الہی کی بھٹی میں، عشق رسالت کی بھٹی میں انہیں جلا جلا کر، تپا تپا کر اس سونے کو کندن بنا دیا ہے. وہ جیسے زمین کے اوپر رہتے ہیں ایسے ہی زمین کے اندر بھی رہتے ہیں. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ تھر تھر کانپ رہا. آپ نے ارشاد فرمایا ارے تو نے پیسہ لے لیا تھا نا، ایڈوانس پیسہ لے لیا تھا نا، پھر تو آ گیا. کہا حضور آپ نے پیسہ دیا تھا نا وہ پیسہ بہت کم تھا اور یہ قیمتی کفن بہت قیمتی. نیت بدل گئی. آپ نے ارشاد فرمایا جنتی ہو کر ایک جنتی کا کفن چوراتا ہے. وہ کفن چور رونے لگا. کہا حضور آپ جنتی ہیں، آپ جنت میں ہیں، لیکن میں تو گنہگار، میں تو زندگی بھر کفن چوراتا رہا، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سنو جو میرے جنازے میں شریک رہا اور جنازے کو کاندھا دیا، نماز پڑھا، جنازے کی نماز میری وجہ سے اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جنتی بنا دیا ہے. اور تو نے بھی پڑھا تھا اسی لیے اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، بڑی عظمت والے ہوتے ہیں، بڑی شان والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، سنو اللہ فرماتا ہے اچھا بنو، اور اچھا نہیں بن سکتے ہیں نا تو کونو ما صادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن اچھا بنا دے. یا تو اچھا بنیے اور ورنہ اچھوں کے ساتھ رہیے، اللہ اچھا بنا دے گا. نیکوں کے ساتھ رہیے، اللہ نیک بنا دے گا. میرے